الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی دی روز دربستان سرا کے ہم مطوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ کمریاں بھی شوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا ذوق میں کشف دجا بجمالہ یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ یہ چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ تیری یاد نے میرے آقا تیری یاد نے دل میں ڈیرا جگا لیا سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا قربان جاؤں اے نبی تیرے مقام پر کہ تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا تمام تعریفیں اس مالک لم یزل کے لیے ہیں
جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جس خالق کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تمام تعریفیں اس مالک لم یزل کے لیے ہیں جس مالک کریم نے ہم سب کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمام حمد و ثنائے اس مالک لم یزل کے لیے ہیں جس مالک لم یزل نے ہم سب کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو عطا کیا ہے۔ کیا دیجیے سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جس مالک لم یزل نے ہم سب کو سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، چکھنے کے لیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے۔ تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جس مالک لم یزل نے ہمیں سوچنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے دماغ عطا کیا ہے۔ تمام تعریفیں اس مالک لم یزل کے لیے ہیں جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پکڑنے کے لیے ہاتھوں کو عطا کیا ہے، چلنے کے لیے ٹانگوں کو، پاؤں کو عطا کیا ہے۔ ہر طرح کی نعمتیں اس مالک لم یزل کے لیے ہیں جس مالک لم یزل نے ہم سب کو سب سے بڑی نعمت اپنا محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تمام احباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو جلد از جلد مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار سننے اور سنانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اب ذی وقار اللہ کریم اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور نماز ادا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم عطا فرمایا ہے وہ نماز پڑھنے کا بھی حکم عطا فرمایا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم عطا فرمایا ہے، اور نماز جو ادا کرنی ہے فرمایا وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم عطا فرما دیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی عظمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں حکم جو ارشاد فرمایا اب جو احباب اس پر عمل کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہ قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہ حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جو اس اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان پر عمل نہیں کرتے اور ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی جو پیروی نہیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جو نہیں مان رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طریقہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق نماز ادا کرنے کا ہے، اگر وہ اس مطابق نہیں کر رہے تو سوچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی رسوا کر دیے جائیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں بھی رسوا کر دیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب ہر ذی نفس اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، جب ہر طرف سے آہو بکا اور اللہ اکبر ہر طرف سے جو ہے وہ غم اور تکلیف دہ آوازیں آ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر فرمایا جب سورج سوئے نیزے پر ہوگا، جہنم پکار پکار کر کہہ رہی ہوگی اللہ اللہ حل من مزید، اپنے مجرموں کو مجھے اور عطا کر، مزید مجھ میں ڈال اپنے مجرموں کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور ہم نماز نہ ادا کی ہو اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے، اے فرشتوں یہ بندہ جسے میں نے زندگی دی تھی، یہ بندہ جسے میں نے 40 سال کی زندگی دی، یہ بندہ جسے میں نے 60 سال کی زندگی دی، یہ بندہ جسے میں نے 70 80 90 100 سال تک کی زندگی دی، اس بندے نے میری نماز ادا نہیں کی، مجھے آ کر سجدہ نہیں کیا، میری بارگاہ میں آ کر جھکا نہیں ہے، میری بارگاہ میں آ کر اس نے التجا نہیں کی، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگی، میری بارگاہ میں آ کر اس نے سجدہ نہیں کیا، میرا حکم اس نے نہیں مانا، فرشتوں اسے بھی اٹھاؤ اور اس جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، پھر کیا بنے گا؟ آج وقت ہے اللہ وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، محبوب کے فرمان کے مطابق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لو اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ، نماز پڑھ لو، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے اور مالک لم یزل ہم سب کو معاف فرما کر جنت میں داخل عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، محبوب علیہ السلام سے پیار اور محبت کرنے والوں، سن لیجئے کہ جب آج سے کئی سال پہلے جب اس پاکستان کو بنانے لگے، جب اس پاکستان کی بنیاد رکھنے لگے، جب اس پاکستان کی جد و جہد کرنے لگے، کاوش کرنے لگے کہ ایک ملک ہو، ایسا ملک ہو جو اسلامی جمہوریہ ہو، جس میں رہ کر اللہ اور اس کے محبوب کے مطابق زندگی کو گزارا جا سکے، ایک ایسا ملک ہو جس میں رہ کر خواتین پردہ کریں اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کاشفہ مکشفہ عالمہ معلمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرح اپنی زندگیوں کو گزاریں، ان کے مطابق پردہ کریں، ان کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر سکیں، چار دیواری میں ان کا تقدس ہو، ان کی عزت ہو، پتہ چلے کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، اور ماں کی عظمت کیا ہے، باپ کی شان کیا ہے۔ فرمایا پتہ چلے بیٹی کی عزت، بیٹی کا مقام، بیٹی کا مرتبہ، بیٹی کی عزت، بیٹی کا جلال، بیٹی کا روب، بیٹی کا دبدبہ کیا ہے، پتہ یہ چلے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بنایا تھا، اس لیے بنانے کی کاوش کی تھی، پتہ چلے کہ اللہ اکبر مسجدوں ہوں، مسجدیں آباد نظر آئیں، اللہ کے گھر ویران نہ ہوں، بلکہ وہاں پر بیٹھ کر لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھنے والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وطن عزیز
بنایا اس لیے تھا، اس کا خواب اس لیے دیکھا تھا کہ اسلامی تعلیم کا گہوارہ بن سکے، اس دھرتی کا ذرہ ذرہ اسلامی تمدن کی تہذیب کا عکاس ہو، مسجدیں آباد ہوں، عورتیں باپردہ ہوں، نوجوانوں کے سینے قرآنی آیاتوں سے مزین منور ہوں، اور نوجوانوں کے چہروں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا شوق اور ذوق ہو۔ اور فرمایا اس لیے کہ ان کے چہرے صحابہ اکرام علیہم الرضوان اجمعین کے چہروں کی طرح چمکنے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے طرح داڑھی جو ہے وہ رکھیں، تو فرمایا سنت رسول پر عمل کریں۔ تو پتہ تو یہ تھا، کرنا تو یہ تھا، انتخاب تو یہ تھا، پر کیف بھول گئے، سارا معاملہ بھول گئے۔ اب برائی بہت زیادہ ہے، اچھائی بہت کم ہے، مسجدیں بہت کم آباد ہیں، اور چوک چوراہے بہت زیادہ آباد ہیں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے۔ اللہ ہم بھول گئے تھے، اللہ ہم راستے سے بھٹک گئے تھے، اللہ ہم تیرا اور تیرے محبوب کا راستہ چھوڑ بیٹھے تھے، اللہ ہمیں شیطان نے ورغلا لیا تھا، اللہ تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، اللہ معاف فرما دینا، اللہ معاف فرما دینا۔ تو بھائیو بزرگوں، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ زمین و آسمانوں کا مالک بھی ہے، ہم سب کا پروردگار بھی ہے، وہ ضرور معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دے گا، وہ معاف فرما دے گا۔ تو اب آپ اسی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر التجائیں اور گڑ گڑانا چاہیے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ حقوق اللہ یہی ہے کہ حقوق اللہ کہ نماز ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ سجود کریں۔ حقوق اللہ میں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے، اور اعمال صالح ہیں۔ ان چیزوں پر عمل کرنا اور برائیوں سے پرہیز کرنا حقوق اللہ کہلاتا ہے۔ جو بندہ حقوق اللہ کا پاسبان نہیں ہے، جو بندہ حقوق اللہ کا خیال نہیں کرتا، جو بندہ حقوق اللہ کا جو ہے وہ احترام نہیں کرتا، اس کا پاسبان نہیں ہے، حقوق اللہ پورے نہیں کرتا، تو وہ جان دے کہ وہ کس قدر جو ہے اپنے آپ کو گناہ میں شامل کر رہا ہے، کس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو دلدل کی طرف لے کے جا رہا ہے، کس راستے پر وہ اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے، جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے یا کہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ جو بندہ حقوق اللہ پورے کرتا ہے، جو بندہ حقوق اللہ پورے کرتا ہے، کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اعمال صالح بھی کرتا ہے، اور برائیوں سے رکتا ہے، اور وہ حقوق اللہ پورے کر رہا ہے، وہ جہنم کے راستے نہیں بلکہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ حقوق اللہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ یہ کہہ دینا کہ بھائی حقوق اللہ تو دیکھے جائیں گے، حقوق العباد کا خیال رکھا جائے، نہیں، حقوق اللہ پہلے نمبر پر ہیں، وہ بھی ضروری ہیں۔ حقوق اللہ کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ جو بندہ حقوق اللہ پورے نہیں کرتا
وہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ کی پاک بارگاہ میں کیا جواب دے گا کہ مالک لم یزل فرمائے گا ہے بندے میں نے تو تجھے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے، تجھے میں نے مقصد دے کر بھیجا تھا۔ اللہ کیا مقصد؟ فرمائے گا کیا نہیں پتا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تو وہاں جا کر بھول گیا تھا۔ کیا تو اس مقصد کو پورا کیا؟ تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ تو دوستو بزرگوں، حقوق اللہ ضروری ہیں۔ حقوق اللہ میں پہلا نمبر پہ جو حقوق اللہ ہے اس میں ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ جو بندہ کلمہ طیبہ نہ پڑھ سکا اس کی دنیا بھی برباد ہے، قبر بھی برباد ہے، حشر بھی برباد ہے۔ اب دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار رسوا ہو کر مرے گا، اور پھر قبر میں دردناک عذاب میں مبتلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا حقوق اللہ جس میں پہلا حقوق یہی ہے کلمہ طیبہ کا، اس کا مقام و مرتبہ شان و عظمت سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا ایک حقوق ہے، حقوق اللہ میں جو کلمہ طیبہ ہے، جو اس کو پورا نہیں کرتا وہ دنیا میں بھی برباد، قبر و حشر میں بھی برباد۔ تو جس نے کئی اللہ کے حقوقوں کو پامال کر دیا ہے، اللہ کے حقوقوں کا پاسباں نہیں ہے، اللہ کے حقوقوں کو ادا نہیں کرتا، تو وہ سوچے تو صحیح نہ ذرا کہ وہ اس نے جو ہے وہ دنیا اور اپنی قبر کو اور اپنے حشر کو کس جو ہے انداز کے ساتھ جو ہے اس میں پیش ہونا ہے، اس میں جانا ہے، اور اس میں اس کا جو ہے کیا جو ہے وہ لاہ عمل ہوگا، کس عذاب میں وہ گرفتار ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بات کہنا بار بار کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد کو دیکھا جائے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد کو دیکھا جائے، یہ سراسر جملہ غلط ہے۔ لہذا حقوق العباد اپنی جگہ پر ہیں اور حقوق اللہ اپنی جگہ پر ہے۔ پہلا حقوق اللہ میں کلمہ طیبہ کا پڑھنا ہے۔ دوسرا جو حقوق اللہ میں حقوق ہے وہ ہے نماز۔ اب جس نے پہلا حقوق اللہ پورا کیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، دار اسلام میں داخل ہو گیا، داخل ہونے کے بعد اب دوسرا حقوق اللہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی شان، اس کی عظمت اور اس کا مقام ترک کر دیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے دل کا معائنہ کرے اور سوچے کہ اس کا قبر میں اور حشر میں کیا مقام ہوگا، اور کس عذاب میں وہ مبتلا ہوگا، اور کس قدر وہ رسوا ہوگا۔ جس نے تو کلمہ طیبہ ہی نہیں پڑھا، اللہ کا پہلا حقوق ہی ادا نہیں کیا، وہ تو ہر طرح سے برباد ہوا۔ جس نے اللہ کا ایک حقوق پورا کیا، کلمہ طیبہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گیا، تو دوسرا حقوق اس نے ترک کر دیا، حقوق اللہ کا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو اہمیت نہ دی، نماز کو نہ پڑھا، تو وہ بھی یاد رکھ لے کہ اس کا بھی جو ہے وہ قبر اور حشر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ قبر میں بھی عذاب میں مبتلا رہے گا اور حشر میں بھی عذاب کا مستحق ہوگا۔ حقوق اللہ پھر سن لیجئے 5 ہیں۔ فرمایا پہلا کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اور آگے جو ہے برائی سے بچنا اور اعمال صالح کرنا۔ یہ بھی حقوق اللہ میں ہے کہ برائی سے بچیں جتنا ہو سکے، اچھائی کریں، نیکی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مشغول رکھیں، یہ بھی حقوق اللہ میں شامل ہے۔
بات یہیں پر نہیں ختم ہوگی کہ صرف حقوق اللہ کو پورا نہ کیا جائے، حقوق العباد کو پورا کیا جائے، اور حقوق اللہ کو پورا کیا جائے اور حقوق العباد کو پورا نہ کیا جائے تو بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوگی۔ حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی پورا کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں کمی رہ گئی، اس میں بھی جو ہے وہ پکڑ ہو سکتی ہے۔ اگر حقوق العباد میں کمی پیشی رہ گئی تو اس میں بھی جو ہے وہ پکڑ دکڑ ہو سکتی ہے۔ بات صرف یہی ہے کہ عدل کریں تا تھر تھر کمن، اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون، بڑے بڑے عیباں والے۔ تو پتہ یہ چلا کلمہ طیبہ پڑھنے سے دنیا اور قبر و حشر سنور جاتے ہی، اور ساتھ یہ حقوق اللہ کا پہلا حق ہے۔ حقوق اللہ کا دوسرا حق جو نماز ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 720 مرتبہ کم و بیش مرتبہ 720 کم و بیش مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم ادا کیا ہے نماز جو ہے وہ قرآن پاک میں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ نماز کلمہ طیبہ کے بعد کتنی ضروری ہے، کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ نماز حقوق اللہ میں جو دوسرا حقوق ہے اس میں کتنی ضروری ہے کہ اس کا قرآن میں 720 کم و بیش مرتبہ اللہ نے حکم دیا ہے، جس میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ فرمایا بے شک نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے اور ہر برائی سے بچاتی ہے نماز۔ فرمایا ایک صحابی رسول عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ان قریب اسے چوری سے روک دے گی، ان قریب نماز اسے چوری سے روک دے گی، کیونکہ میرے کریم رب نے جو قرآن میں فرما دیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی نماز کے بارے میں ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومن کی معراج ہے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کا دیدار کیا اور پھر عرض کیا یا باری تعالیٰ، یا باری تعالیٰ مجھے معراج کروائی ہے، اپنا دیدار کروایا ہے، تو میری امت کے لیے تحفہ تو دے دے کہ میں اپنی امت کو جا کر تحفہ دوں میری امت کا۔ تو محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرا محبوب، اے میرا حبیب، تو نے اپنے امت کے لیے تحفہ مانگا ہے تو ہم نے آپ کو تحفہ آپ کی امت کے لیے نماز ادا جو ہے وہ کا تحفہ دیا ہے۔ تو اس لیے محبوب نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے سمجھے وہ کہ اس کی معراج ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ نہیں تو ہر بندے کے بس کا کہ وہ آ کر جو ہے وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ سجدہ سجود کرے اور نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے بھی وہی آتا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ تو دوسری حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَقُرَّةُ اب جو بندہ یہ کہے کہ میں عشق رسول رکھتا ہوں، محبت رسول رکھتا ہوں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار بھی کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور جب نماز کا وقت آئے وہ نماز نہ پڑھے تو گویا کہ اس کا یہ نعرہ کھوکھلا ہے، اس کا یہ نعرہ کھوکھلا ہے، اس کا یہ دعویٰ کھوکھلا ہے،
کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو عاشق رسول ہے، جو محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا ہے، تو وہ بندہ کبھی بھی جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچانے کی نہیں سوچ سکتا، بلکہ وہ ہر وقت تیار رہے گا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، راحت، چین، اطمینان نماز میں ہے، لہذا میں نماز پڑھوں اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ بندہ نماز پڑھے گا۔ جب وہ اس طرح پڑھے گا تو وہ خود بھی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور قبر حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اگر دوسری حدیث پاک جس نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ علم وعلم الایمان الصلاۃ، کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت جو ہے وہ نماز ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ خود دیکھ لے کہ وہ علامت ایمان میں سے ہے کہ نہیں ہے، اور وہ حقوق اللہ پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ جب حقوق اللہ وہ پورا نہیں کر رہا، علامت ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ خود جان لے کہ دنیا میں بھی اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے، اور قبر میں بھی اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، نماز ادا کریں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی، انہیں بھی جو ہے وہ نماز کی تلقین کریں کہ نماز حقوق اللہ میں سے ہے، تمام عبادتوں میں سے اعلیٰ عبادت ہے، اس کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں ادا کریں گے، تو پھر اس کا عذاب جو ہے قبر میں بھی ہوگا اور حشر میں بھی ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی بتایا گیا ہے، دنیا میں بھی اس کا عذاب جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 گانا با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اسی وقار اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا، تو جو میرے ساتھ لڑکا ہوتا تھا، جو مجھے ساتھ لے جایا کرتا تھا، وہ نہیں تھا۔ اذان ہو گئی، مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ یار نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بینائی میری کھو گئی ہے، اب جو ساتھ مجھے مسجد میں لے جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں میں رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، آہو بکا کرنے لگا اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت التجا کی میں نے، اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور یہ آنکھیں، یہ بینائی جو ہے رکاوٹ بن رہی ہے تیری عبادت کرنے کو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے سجدہ کروں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر کے کروں، با جماعت ادا کروں۔ باری تعالیٰ جو آتا تھا مجھے لے کے جاتا تھا وہ آیا نہیں ہے، کل قیامت کے دن اس بینائی کے سبب میں کہیں دوسروں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں کہ کہیں جماعت کو میں ترک نہ کر بیٹھوں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آہو بقا کو سنا اور آپ کی آنکھوں کی بینائی کو واپس لٹا دیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر جب میں نے آہو بقا کی، پہلے اس لڑکے کے ساتھ مسجد میں چل کر جاتا تھا، مجھے وہ لے جاتا تھا اور جا کر باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ جب وہ نہ آیا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا کی، اللہ تجھے سجدہ کرنا تھا، تیری بارگاہ میں آ کر جھکنا تھا، اللہ التجا کرتا ہوں میری اس بینائی کو اگر تو واپس کر دے تو میں تیری بارگاہ میں جاؤں اور تجھے جا کر سجدہ کروں اور تیری عبادت و ریاضت کروں،
تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے سبب بینائی آپ کی واپس لٹا دی اور آپ اس کے بعد باجماعت نماز ادا کرتے رہے۔ فرمایا نماز کی اہمیت اس قدر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کا دور ہے، ایک عورت آ جاتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے یا کلیم اللہ میرے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہ کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا کلیم اللہ میں زنا کر بیٹھی، اس سے حاملہ ہو گئی اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو بھی قتل کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جلدی یہاں سے چلی جا، کہیں تیری وجہ سے یہاں پر آس پاس بیٹھنے والوں پر بھی اللہ کا غضب نہ عام پہنچے۔ جب وہ جانے لگی جبریل آئے اور آ کر فرمایا یا کلیم ایک عورت آئی تھی معافی مانگنے کے لیے، بخشش کی دعا کی درخواست کرنے کے لیے، آپ نے کیوں واپس بھیجا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اس وجہ سے بھیجا ہے کہ ایک تو زنا کبیرہ گناہ کیا اور پھر اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا تو اسے بھی قتل کر دیا، وہ بھی کبیرہ گناہ کیا۔ اس لیے فرمایا یا کلیم اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز چھوڑ دینا اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گویا پتہ یہ چلا نماز کو نہ پڑھنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نماز کو چھوڑ دینا اس قدر جو ہے وہ بڑا شر والا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم پاک میں، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کرے، کیونکہ اگر باجماعت ادا کرے گا تو اسے 25 گنا نمازوں کا زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی میں دوسری حدیث پاک میں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اسے 27 نمازوں کا ثواب ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری بخاری شریف میں جو حدیث پاک ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک قبیلے کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بار بار آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے، ہمارا گھر دور ہے، لہٰذا جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں تبلیغ کر دیا کریں تاکہ ہم اپنی قوم کو جا کر وہ واعظ و نصیحت کریں اور وہ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ فرمایا وہ کون کون سی ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا پہلا نمبر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا یعنی کہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، حقوق اللہ کی بات ہے اس میں بھی، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا۔ اس کے بعد نمبر 2 پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے رسول جاننا، نماز قائم کرنا، اور فرمایا جب صاحب نصاب ہو زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور جو تمہیں مال غنیمت ملے اس کا 5واں حصہ مجھ تک جو ہے وہ پہنچا دینا۔ اب مسلم شریف کے حدیث پاک سے بھی جماعت کا بھی تعین کا پتہ چلا اور نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلا، بخاری شریف کی حدیث پاک سے بھی پتہ چلا۔ اب آخری بات کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سن چکے، فرمایا کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس وقت ایک بادشاہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں بادشاہ تھا، میرے پاس جو ہے وہ حکومت تھی، سلطنت تھی، بادشاہ تھی، میں اس میں مصروف تھا تو میں تیری نماز نہیں پڑھ سکا، عذر پیش کرے گا کہ کہیں میں بچ جاؤں۔ جب یہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میرے داؤد علیہ السلام کو بلا کر آؤ،
میرے نبی سلیمان علیہ السلام کو بلا کر لاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لانگے، حضرت داؤد علیہ السلام آنگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بادشاہ کا عذر پیش کرنے والا کہ میں بادشاہ تھا اور اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا، کیا تیری بادشاہت میرے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ اعلیٰ تھی؟ کیا تیری سلطنت میرے سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ وسیع تھی؟ میرے داؤد اور سلیمان پوری دنیا پر حکومت بھی کرتے تھے، سلطنت بھی ان کے پاس تھی، بادشاہت بھی تھی، ساتھ ہوا پر بھی ان کا جو ہے وہ حکم چلتا تھا، پرندوں پر بھی ان کی حکومت و بادشاہت تھی، پانی کے اوپر بھی ان کی حکومت و بادشاہت تھی، اور جنوں کے اوپر بھی، پرندوں کے اوپر بھی ان کی حکومت و بادشاہت تھی۔ تو نہ تو میرے سلیمان علیہ السلام نے نماز کو ترک کیا تھا اور نہ ہی بادشاہت کی وجہ سے میرے داؤد علیہ السلام نے نماز کو ترک کیا تھا۔ جہاں تیرا عذر قبول نہیں ہے، فرشتوں اسے پکڑو اور گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا جائے گا کہ اسے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا جائے گا اس لمحے میں ایک اور شخص حاضر ہوگا اور عرض کرے گا باری تعالیٰ میں بیمار تھا، باری تعالیٰ میں بیمار تھا، میں تکلیف میں مبتلا تھا، میں اس لیے نماز نہ پڑھ سکا، میں اس وجہ سے نماز میں چھوڑتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ارشاد ہوگا کہ جاؤ میرے نبی ایوب علیہ السلام کو لاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرا نبی ایوب ہے، بتا بندے میرے ایوب علیہ السلام اتنے سال تک بیمار رہے ہیں، اتنے سال تک تکلیف میں رہے ہیں، میرے ایوب علیہ السلام جو ہے اتنے عرصے تک بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود کبھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا تھا، کبھی انہوں نے میرے ذکر کو نہیں چھوڑا تھا، ایک دم بھی میرے جو ہے ذکر سے غافل نہیں رہے۔ تو بتا کیا تیری بیماری میرے اس نبی ایوب سے بھی زیادہ تھی؟ تیری بیماری میری اس نبی ایوب سے بھی زیادہ ہوتی؟ تو فرمایا جائے گا وہ خاموش ہو جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کا عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے، لہذا پکڑو اور گھسیٹو، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور فرمایا جاتا ہے اسی طرح ایک اور شخص عذر پیش کرے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ میری اولاد زیادہ تھی، آج نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، حقوق اللہ کو پورا کرنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارا دکان کیسے بند کریں، ہم جو ہے وہ کام کیسے بند کریں۔ دیکھیے فرمایا جائے گا کل قیامت کے دن وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ میری اولاد زیادہ تھی، میرے اوپر ذمہ داریاں زیادہ تھی، اس وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ فرمائے گا میرا یعقوب علیہ السلام کدھر ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام آنگے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا میرے یعقوب علیہ السلام کی اتنی اولاد تھی، اتنی ذمہ داریاں تھیں، اور حتیٰ کہ میرے یعقوب علیہ السلام پر یہ امتحان تھا کہ ان کا بیٹا ان سے جدا تھا، 40 سال تک آپ اس کی جدائی میں، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے ہیں، ایک کمرے میں ہجر و فراق میں روتے رہے ہیں، بینائی آنکھوں کی چلی گئی، کمر جھک گئی، پر میرے یعقوب نے نماز کو نہیں چھوڑا تھا، نماز کو ترک نہیں کیا تھا، میرے ذکر سے ایک دم بھی غافل نہیں رہا۔ تو بتا کیا تیری اولاد کی ذمہ داری تجھ پر میرے یعقوب سے بھی زیادہ تھی؟ کیا تیرے پر فراق و غم جو ہے میرے یعقوب سے بھی زیادہ تھا، جس کا بیٹا جس سے جدا رہا 40 سال تک تو اس نے نماز کو نہیں چھوڑا، تو اپنی اولاد کے لیے کیوں نماز کو چھوڑ دیتا رہا ہے؟ حکم ہوگا اس بندے کا بھی عذر قابل قبول نہیں ہے، اٹھاؤ اور اسے بھی جو ہے وہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا جاتا ہے اسی لمحے میں ایک عورت کھڑی ہوگی، عرض کرے گی باری تعالیٰ میں جس کی بیوی تھی میرا خاوند بڑا سخت تھا، تو لہٰذا میں اس اپنے خاوند کی تابع داری کرتی رہی ہوں، اس کی تابع داری کرتی رہی ہوں، اس وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا نماز پڑھنے کا، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکی۔ اللہ فرمائے گا میری بندی آسیہ کو لایا جائے، حضرت آسیہ علیہ السلام آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے عورت
بتا ذرا یہ میری آسیہ میری بندی ہے، میری ولیہ ہے، یہ جس کی بیوی تھی وہ فرعون تھا جس نے جو ہے وہ جھوٹا خدائی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بڑا ظالم تھا، بدمعاش کماش تھا، اور یہ اس کی بیوی ہونے کے باوجود میری بندگی کرتی رہی ہے، اس ظالم کی بیوی ہونے کے باوجود میری بارگاہ میں سجدہ سجود کرتی رہی ہے، اس ظالم کی بیوی ہونے کے باوجود میرے لیے گریو زاری کرتی رہی ہے، لہذا بتا کیا تیرا خامد فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا؟ اس وقت خاموشی ہوگی، فرمایا جائے گا اس عورت کو بھی گھسیٹو اور جہنم میں ڈال دو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت کا، کہ نماز کی فضیلت کا، حقوق اللہ کا، کہ حقوق اللہ بھی کسی طریقے کے ساتھ معاف نہیں ہے، ان کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں کہ اللہ ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور مصمم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ جو ہے وہ 5 گانا باجماعت نماز ادا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کریم اللہ ہمیں یہ توفیق و ہمت عطا فرمائے۔